کہ ایک انسان کے اندر اللہ پر توکل ہو. زندگی کے معاملات میں ہمارے چاہے وہ معاش کے مسائل ہوں، چاہے علاج کے مسائل ہوں، چاہے دینی اعتبار سے اصلاح کے مسائل ہوں، یا کسی بھی اعتبار کے سیاسی مسائل ہوں، انسان کی نگاہ ہمیشہ اسباب پر ہوتی ہے. کتنا پیسہ بچا ہوا ہے، مہینہ گزرے گا کہ نہیں گزرے گا، رزق کے اعتبار سے، یا شفا کے اعتبار سے دوا برابر کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں، بچوں کو ایجوکیشن مل رہا کہ نہیں مل رہا. کل کو آپ ریٹائر ہو جاؤ گے تو یہ کمانے لگیں گے، گھر صحیح چلے گا، بڑھاپے کی لاٹھی ہے تمہارے. نیتاؤں سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک فون پہ اٹھاتے کہ نہیں، رات میں بھی کیے تو سیٹنگ رکھو اپنی. آدمی دنیا میں اعتبار سے، اور اسباب غلط چیز نہیں ہے، اسباب کا اپنانا خود شکر کی علامات میں سے ہے کہ اللہ نے ہاتھ دیا اس لیے کہ لقمہ بنا کے کھائے. بھائی جو اسباب اللہ نے دیے ان کا استعمال، لیکن ہاتھ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا آدمی، یہ ہاتھ مجھ کو رزق دیتا ہے. سوچیے کتنا بیوقوف آدمی ہوگا وہ. آپ کے گھر کا بچہ کہے کون کھلاتا بیٹا تجھ کو، تو نہ اللہ کا نام لیا نہ آپ کا، بولیے ہاتھ کھلاتا مجھ کو. ہے کہ نہیں؟ بات سوچنے کی، دیکھنے کے بات تو صحیح، گرامر کے حساب سے صحیح ہو کہ منہ میں لقمہ کون ڈال رہا ہے، یہ ہاتھ. تو یہ ہاتھ کو آدمی بولے کہ یہی رزق دینے والا ہے، جاہل ہے وہ. وہی مثال ان لوگوں کی ہے جو سارے اسباب کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے ہم کو ملتا ہے. اور اس سے بدتر صورت یہ ہے کہ انسان بتوں اور قبروں سے مانگنے لگ جائے. اللہ والوں کا احترام اپنی جگہ ہے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے. واقعی اللہ والے جن کی زندگی توحید اور اتباع سنت والی، تقوی والی ہو، بلا شبہ ایسے اللہ والوں کا احترام ہونا چاہیے. لیکن ان کو ہم معبود بنا لیں، ان کو ہم رب بنا لیں، یہ طریقہ نہیں ہے. آدمی مانے کہ دینے والا اللہ ہے. شفا کی دعا کیا سکھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کیا ہے دعا؟ اذهب البأس، اللہ تکلیف کو دور کر دے. رب الناس، اے لوگوں کے رب، ہم رب سے مانگتے سب سے نہیں. اشفی وانت الشافی، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤک، تیرے سوا تو کوئی شفا ہے ہی نہیں، تیری شفا کے سوا شفا نہیں. شفا اللہ یغادر سقما، اللہ ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا اثر بھی نہیں چھوڑے، ذرہ بھی بیماری نہیں چھوڑے. لا شفاء الا شفاؤک، تیرے سوا کوئی شفا نہیں، تو شفا دیا تو ہی ملتی، نہیں تو نہیں ملتی. ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، ہاں اس کے ہاتھ میں شفا ہے. کون بتایا؟ جبریل. کیسے معلوم پڑا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، گھر والوں کی، بیوی کی، بیٹے کی. ہاں آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کفریہ کلمات ہیں یہ، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کیسا ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ؟ اس کی ایک حد ہے، اس کا اپنا ایک کام ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اسی لیے تو آپ گئے وہاں پہ. وہ فضول نہیں ہے. لیکن آپ اللہ کو بھول گئے، ڈاکٹر ہی سب کچھ ہو گیا، دکان ہی آپ کی سب کچھ ہو گئی، آپ کی کوششیں سب ہو گئی، آپ جس سے تعلقات رکھے ہو وہی سب کچھ ہو گئے، اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے عظیم شان وسائل میں سے یہ ہے کہ ایک انسان اچھے برے حالات میں، چاہے تجارت کا معاملہ رزق کا ہو، شفا کا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کی طرف نگاہ رکھے، اللہ کی طرف نگاہ رکھے. اللہ اگر کرے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے نبی جب آپ پکا ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا، اللہ پر بھروسہ رکھیے. ارادہ کر لیں کرنا ہے تو بھروسہ کس پر رکھیں؟ اپنے اوپر، صحابہ پر، اسباب پر نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آیا، اللہ نے حکم دیا تھا راتوں رات نکلو، تمہارا پیچھا ہوگا، انکم متبعون. نکلے رات میں، اندھیرے میں نکل کے، فرعون کو خبر ملی پیچھے پیچھے آیا ہو، پوری فوج لے کے آیا، اکیلا بھی نہیں آیا، ٹہلتے ٹہلتے، ہاں پورا بھاگ کے جا رہے ہیں، پکڑو ان کو. اور موسیٰ علیہ السلام چپ کے اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں. جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں تو فرعون بھی پیچھے سے فل سپیڈ میں آیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے، انہوں نے ان کو دیکھے، انہوں نے ان کو دیکھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. بھاگنے والے بھی دکھائی دیے ان کو جو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اور پکڑنے والے بھی دکھائی دے رہے ان کو جو بچ کے نکلنا چاہ رہے ہیں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، نہیں، ان معی ربی،
میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھ کو رہنمائی دے گا، وہ مجھ کو راستہ بتائے گا. یہ یقین مومن کا ہونا چاہیے. ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، یہ حکومت آئی تو وہ ہوگا، فلانا یہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا، میڈیکل معاملات میں ایسا ہو جائے گا، ہاں فائنینشیل قانون بدل گیا، اس سے ایسا ہو جائے گا. رزق دینے والا دے گا، حفاظت کرنے والا کرے گا. مومن کی نگاہ اسباب سے اوپر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے. اسباب وہ اختیار کریں لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ پر کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آگے پوچھا، اللہ کے رسول میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے؟ آپ نے کہا اونٹ کو باندھ اور بھروسہ اللہ پہ رکھ، رسی پہ نہیں. بھروسہ کس پہ رکھیں گے؟ میں تو رسی سے باندھا نا، گاڑی لاک کیا میں، تو لاک پہ بھروسہ رکھے گا، کھلتا برابر ڈال کے، ہاں ہم کو بھی معلوم ہے تو کھولتے نہیں ہو، کھلتا ہو، اتنا بھروسہ مت رکھ. اسباب اختیار کر جہاں تک بشریت ہے، اور جو اسباب اللہ نے پیدا کیے لیکن ان پہ بھروسہ مت رکھ. ان میں نتائج اللہ ڈالتا ہے، ان میں نتائج اللہ ڈالتا ہے. لہٰذا ہم اپنی تجارتیں کریں لیکن تجارت کو اپنا رب نہ بنائیں، اپنا رازق نہ بنائیں. رازق اللہ ہی ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمان پر ہے، زمین پہ نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، الا ترون ہا ہنا ان الامر من ہا ہنا. آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے دیکھتے ہو یہاں پہ فیصلے وہاں سے آتے ہیں، فیصلے آسمان سے آتے ہیں. رزق کے، شفا کے، راحت کے، تکلیف کے، بیماری کے، شفا کے، سارے فیصلے آسمان سے آتے ہیں. اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. ہر مصیبت سے اللہ نجات دے سکتا ہے. اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے. ایک مومن کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے نا قریش، ہم دکھائی دیں گے، ہم ان کو دکھائی دیں گے. آپ نے کہا ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ. کیسے بھی حالات میں ہم پہنچ جائیں، کتنے بھی سیاسی حالات خراب ہو جائیں، اللہ سے نگاہ نہیں ہٹنی چاہیے. حفاظت کرنے والا نقصان پہنچانے والے سے زیادہ قوی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ ہی کوئی تکلیف تجھ کو پہنچائے، اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں جو تیری تکلیف کو دور کرے. تو ہم تکلیف کے دور کرنے کے لیے اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو توکل کی صفت سے نوازے اور ان اعمال کی توفیق دے جن کے نتیجے میں بندہ اللہ کے نزدیک محبوب بنتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.